تکبر میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تکبر اگر پیدا ہو جائے تو پھر اس کا کیا علاج ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی انسان اپنے چھوٹے سے سیلف امیج کو, ٹھیک ہے, اس کو ارد گرد لوگوں کے پاس بہت نعمتیں نظر آ رہی ہیں, اس کو صلاحیتیں نظر آ رہی ہیں, اور اپنا بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے, تو اس کو اپنے سیلف امیج کو, چھوٹے سے سیلف امیج کو جو اس کی نظر میں چھوٹا ہے, تو اس کو بڑا کرنے کے لیے پمپنگ کی ہے بہت. اس میں ضروری نہیں کہ وہ سچائی ہو, تو اپنی طرف سے سمجھ لینا کہ جو خوبیاں نہیں بھی ہیں وہ بھی زیوم کر کے اس نے اپنی پمپنگ کی ہے. ٹھیک ہے, جھوٹ سے بھی کی ہے, تو تاکہ زبردستی وہ بڑا بن سکے. ٹھیک ہے, سب بارے میں ہوا بھرتے ہیں ویسے ہی, اس کی کوئی, اس میں کوئی جان نہیں ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہاں بھی واقعی میں انسان کے پاس نعمتیں ہیں, اور واقعی میں اس کے پاس کچھ صلاحیتیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے وہ اترانا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے 100% کل تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا, کہ دوسروں کے پاس بھی کچھ صلاحیتیں ہوں گی, کچھ ایسی نعمتیں ہوں گی جو اس کے پاس نہیں ہوں گی. تو اصل چیز ہمیں کیا دیکھنی ہے؟ اصل تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے اوبویسلی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جس پہ آپ اپنا انفلوئنس قائم کر سکتے ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اللہ نہ کرے تکبر کا شکار ہو سکتا ہے یا خطرہ ہے کہ ہو جائے گا, تو آپ اس کو اچھی نیت کے ساتھ اچھے الفاظ میں اس کو سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ تو اپنے اوپر کام کرنا ہے. تو اب دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ کیا واقعی انسان کی, اگر انسان کے اندر صلاحیت ہے جیسے, ٹھیک ہے, تو وہ یہ نہ سمجھے, یعنی عاجزی یا تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے کوئی صلاحیت رکھی ہے یا اس کو کچھ نعمتیں دی ہیں کسی بھی شکل میں, تو کیا وہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ نہیں نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں عاجز انسان ہوں, اور عاجزی کا تقاضا ہے کہ نعمتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ کوئی عاجزی کا تقاضا نہیں ہے. اللہ کی دیوی نعمتوں کا مکمل استحضار ہونا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے, یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے, اور ان کا صحیح استعمال کرنا یہ ذمہ داریوں میں آتا ہے انسان کی. ٹھیک ہے, اس کو نظر انداز کرنا تو ناشکری کی طرف لے جائے گا انسان کو. ٹھیک ہے, تو اب کیا مطلب آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں میں اس کام میں یا کسی بھی معاملے میں میرے پاس ہے یہ چیز, اور میں بہتر طریقے سے اس معاملے میں بہتر ہوں دوسرے انسان سے, تو کیا یہ تکبر ہو جائے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب تک کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا ابدیت کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ انٹیکٹ ہے, صحیح ہے, تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے اندر ابدیت کا ایلیمنٹ انٹیکٹ ہے, صحیح ہے, تو پھر آپ تکبر کا شکار انشاءاللہ نہیں ہو سکتے. صحیح ہے, یعنی ایک بات بالکل ذہن نشین کر لو تم لوگ کہ کسی بھی معاملے میں اگر انسان اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے, اللہ کی طرف اس کا رجوع ہے, اللہ ہے کسی بھی معاملے میں, تو وہ معاملہ سنور جائے گا. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی معاملہ جس میں اللہ نہیں ہے تو وہ بگڑ جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ کا نہ ہونا شیطان کی موجودگی کی نشانی. ظاہر ہے خالی جگہ دیکھ کے شیطان فوراً اپنی جگہ بناتا ہے. صحیح ہے, تو اللہ کو اگر ہم نے کسی بھی معاملے میں نہیں رکھا ہے تو وہ جگہ شیطان فل کرے گا. ٹھیک ہے, شیطان اپنا وہاں پہ گھر بنائے گا اور پھر اس معاملے کو بگاڑ کے رکھ دے گا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں, کچھ صلاحیتیں دی ہیں, ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں وہ کسی کے پاس نہ ہو, تو آپ کو اس کا استحضار کرنا ہوگا اور اس کو ایفیشینٹلی استعمال کرنا ہوگا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور اس سے آپ کو اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا ہوگا. یعنی وہ آپ کے یعنی اللہ کی راہ میں ان کو ایفیشینٹلی استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ابدیت کیا چیز ہے؟ وہی کہ جتنا مطلب پوری اونرشپ جو ہے آپ نے اللہ کے حوالے کی ہوئی ہے, جو بھی صلاحیت ہے, جو بھی چیزیں, وہ سب اللہ کی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے ہوگا یہ کہ اگر آپ کسی دوسرے انسان کے پاس کچھ ایسی نعمت دیکھیں گے جو آپ کے پاس نہیں ہے,
اور کچھ ایسی صلاحیتیں دیکھیں جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کی نیت یہی ہوگی کہ چونکہ آپ کے پاس جو صلاحیتیں اور نعمتیں ہیں اللہ کی راہ میں استعمال ہونی ہے، اور دوسرے کے پاس بھی ہیں، تو آپ کی کوشش ہوگی کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں استعمال ہو جائے. آپ کے اندر حسد تو بالکل بھی نہیں پیدا ہو سکتا. آپ کی سوچ کا دھارا ہی کسی اور طرف بہ رہا ہے، صحیح طرف بہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ابدیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ انٹیکٹ رہے بس ہر حال میں. صحیح ہے؟ جہاں یہ ابدیت کا ایلیمنٹ ہٹ جائے گا، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے، انسان اپنی اونرشپ فیل کرے گا، یہ میری صلاحیت ہے اور یہ میری نعمتیں ہیں، تو وہیں پہ بگاڑ شروع ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اور وہ تکبر کی طرف چلا جائے گا. صحیح ہے؟ تو بس تکبر ختم کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، ساری اونرشپ اللہ کے حوالے کرے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے دعا کرے کہ بھئی یہ سارا جو بھی معاملہ ہے نا، جو مجھے دیا گیا ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، صلاحیتیں، اللہ تعالیٰ آپ اپنی راہ میں استعمال کر لیجیے. ٹھیک ہے؟ اور میرے لیے جو ہے اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنائیے، مجھے جہنم کی آگ سے بچائیے. دنیا میں بھی یہ میرے بھی کام ہے اور تمام مخلوقات کے کام ہے، اس زمین کو سنوارنے کے لیے استعمال ہو سکے. ٹھیک ہے؟ نہ کہ بگاڑنے کے لیے. صحیح ہے؟ اور ان پہ اترانا تو کسی طرح بنتا ہی نہیں ہے کہ جب آپ کے اندر ابدیت ہے اور آپ ایک اچھے اللہ کے اچھے بندے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تکبر کی طرف آپ کبھی بھی نہیں جا سکتے. تکبر ہے ہی کیا چیز؟ دیکھو تکبر ہوتا کیا ہے. تکبر انفیکٹ ایک تو میں نے کہا تھا نا، تکبر ہی کی وجہ سے، یعنی حسد کو سہارا دینے کے لیے تکبر کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے؟ حسد کو بڑھانے کے لیے، یعنی حسد کو زندہ رکھنے کے لیے. تو ایک تو یہ کہ وہ سیلف امیج جو کہ بالکل چھوٹا ہو گیا تھا، اس کو بڑا کرنا ہے، پمپنگ کرنی ہے، اس میں ہوا بھرنی ہے غبارے میں. تو وہ ہے کیا؟ وہ آپ چیلنج کر رہے ہو، اللہ کو چیلنج کرتے ہو. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک تو یہ صورت تھی کہ جس میں آپ کے پاس نہیں ہے اور زبردستی پمپنگ کر رہے ہو کہ نہیں آپ بہت بڑے ہو، آپ بہت بہتر ہو، اور یہ ہو اور وہ. اور آپ کو دوسرے انسان کو پھر چھوٹا کرنا ہوتا ہے، جو آپ کو ایک دم سے اپنے سامنے بڑا نظر آتا ہے، اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ ایک طرح سے یہ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اس انسان کے پاس یہ ہونا چاہیے اور اس کے اندر یہ صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، تو اس پہ آپ کو اعتراض ہے، اللہ کے فیصلوں پر انفیکٹ آپ کو اعتراض ہے. یعنی آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ جو ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتا یہ، اور اس کو مل گیا. ٹھیک ہے؟ اور ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے اگر آپ کو اپنی صلاحیتوں پر بہت ناز ہو رہا ہے، واقعی آپ کے اندر وہ صلاحیتیں اور نعمتیں ہیں آپ کے پاس، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنا کو بہت بڑا محسوس کریں، لیکن چونکہ آپ 100% کل نہیں ہیں، کہیں پر کمی جب آپ کو محسوس ہوگی، دوسرے انسان کے پاس آپ کو ایک دم سے کوئی اور چیز نظر آ جائے گی جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ فوراً ہی جلدی جو ہے نا، جو پوٹینشیل ہے حاسد بننے کا، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے متکبر انسان میں. تو تکبر حسد کی طرف لے جاتا ہے، حسد تکبر کی طرف لے جاتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے جو چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہت جلدی متکبر شخص بھی حسد کا شکار ہو جاتا ہے. صحیح؟ کیونکہ وہ حقیر نہیں بننا چاہتا، تو پھر حسد کی طرف جاتا ہے. صحیح ہے؟ تو یہی ہے آج کا یہی ٹاپک ہے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دوسری کسی ٹاپک پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم.